یہ آکاشوانی سری نگر ہے. اب آپ خبریں سنیے. پہلے پیش ہے اہم خبروں کا خلاصہ. لوک سبھا الیکشن کے چھٹے مرحلے کی پولنگ پرامن طور اختتام پذیر. لگ بھگ 59% لوگوں نے حق رائے دہی کا کیا استعمال. اننت ناگ راجوری لوک سبھا حلقے میں پولنگ کی بھاری شرح درج. ووٹوں نے پولنگ عمل میں جوش و خروش کے ساتھ لیا حصہ. قریب 52% پولنگ ریکارڈ. نیپورہ کلگام میں سڑک کا دلدوز حادثہ رونما. 4 سیاح از جان، 3 شدید زخمی. ایل جی منوج سنہا کا اظہار رنج. اور شمالی بھارت میں گرمی کی شدید لہر جاری. جموں کشمیر میں بھی درجہ حرارت میں اضافہ. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ملک کے 58 لوک سبھا حلقوں میں آج چھٹے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے گئے. ووٹنگ کا عمل مجموعی طور پر امن رہا اور پولنگ کی شرح لگ بھگ 59% درج کی گئی، جس میں مزید اضافے کا امکان ہے. اس مرحلے کے تحت جن پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے ان میں اتر پردیش کی 14 سیٹیں، ہریانہ کی سبھی 10 سیٹیں، بہار اور مغربی بنگال کی 8 سیٹیں، دلی کی سبھی 7 سیٹیں، اڑیسہ کی 6 سیٹیں، جھارکھنڈ کی 4 سیٹیں اور جموں کشمیر کی 1 پارلیمانی سیٹ شامل ہے. پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 6 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا. آج کے چناؤ میں 889 امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں، جن میں بی جے پی لیڈر دھرمیندر پردھان، منیکا گاندھی، منوہر لال کھٹر اور منوج تیواری کے علاوہ کانگریس کے دیپندر سنگھ ہڈا، کماری شلیجا، راج ببر اور کنہیا کمار، سماجوادی پارٹی کے دھرمیندر یادو، نیشنل کانفرنس کے میاں الطاف احمد اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی قابل ذکر ہیں. آج کے مرحلے میں 11 کروڑ سے زیادہ افراد ووٹ دینے کے اہل تھے اور ان کے لیے 1,14,000 پولنگ مراکز بنائے گئے تھے. انتخابی کمیشن نے آزادانہ اور منصفانہ چناؤ کو یقینی بنانے کے لیے وسیع طور بندوبست کیے تھے. اڈیشہ اسمبلی کے تیسرے مرحلے کی 42 سیٹوں کے لیے بھی آج ہی ووٹ ڈالے گئے. لوک سبھا الیکشن کے چھٹے مرحلے کے تحت آج اننت ناگ راجوری لوک سبھا حلقے میں پولنگ کا عمل پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا. پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی جو شام 6 بجے تک جاری رہی. جموں کشمیر میں اس مرحلے کی پولنگ کے ساتھ ہی سبھی 5 پارلیمانی حلقوں پر ووٹنگ کا عمل اختتام پذیر ہوا. مجموعی طور پر قریب 52% رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. اس حلقے میں ووٹوں کی مجموعی تعداد 18,36,000 سے زائد تھی، جن میں مرد ووٹوں کی تعداد 9,33,647، خواتین ووٹوں کی تعداد 9,02,902 اور خواجہ سرا ووٹوں کی تعداد 27 تھی. 18 اسمبلی حلقوں پر مشتمل اس حلقے میں پولنگ کی سب سے زیادہ شرح راجوری حلقے میں درج کی گئی، جہاں 66% ووٹوں نے ووٹ ڈالے، جبکہ سب سے کم 31% پولنگ اننت ناگ اسمبلی حلقے میں ہوئی. ہمارے نمائندے کے مطابق پیر پنچال کے پونچھ اور راجوری اضلاع کے ساتھ ساتھ کلگام اور اننت ناگ اضلاع میں بھی پولنگ پرامن طور پر منعقد ہوئی اور رائے دہندگان نے صبح سویرے سے ہی پولنگ بوتھوں کا رخ کر کے اپنے ووٹ ڈالے. ووٹ ڈالنے کے عمل میں جہاں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی لمبی لمبی قطاریں نظر آئیں، وہیں پہلی مرتبہ ووٹ کا استعمال کرنے والے نوجوانوں میں بھی خاصا جوش و خروش دیکھا گیا. ایک رپورٹ کے ساتھ اننت ناگ سے ہمارے نمائندے. کڑے حفاظتی انتظامات کے بیچ جنوبی کشمیر کے 11 اسمبلی کانسٹیچوئنسیوں جو اننت ناگ راجوری پارلیمانی نشست کا حصہ ہے میں ووٹنگ کا عمل آج صبح 7 بجے شروع ہوا اور شام 6 بجے اختتام پذیر ہوا. اگرچہ ووٹنگ کے افتتاحی مرحلے میں رائے دہندگان کی تعداد کئی پولنگ مراکز میں کم دکھائی دی، تاہم دن ڈلنے کے ساتھ ہی رائے دہندگان کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اس طرح رائے دہندگان نے اپنی حق رائے دہی کا بخوبی استعمال کیا. اننت ناگ راجوری پارلیمانی نشست میں جنوبی کشمیر کے جن اسمبلی سیگمنٹس میں ووٹ ڈالے گئے ان میں زین پورہ، ڈی ایچ پورہ، کلگام، دیوسر، ڈورو، کوکرناگ ایس ٹی، اننت ناگ ویسٹ، اننت ناگ، سری گفوارہ، بجبہڑا، شانگس اننت ناگ ایسٹ اور پہلگام ہے. ریٹرننگ آفیسر اننت ناگ راجوری پارلیمانی نشست ڈاکٹر سعید فخر الدین حمید نے آکاشوانی کو بتایا کہ پولنگ کا عمل آسان طریقے سے اختتام پذیر ہوا اور کہیں سے بھی کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی کوئی بھی اطلاع نہیں ملی ہے. آکاشوانی سری نگر اسٹیشن کے لیے اننت ناگ لال چوک سے میں تصدق رشید.
زیادہ تر ووٹروں نے ووٹ ڈالنے میں اپنی بڑھتی دلچسپی کی وجہ تعمیر و ترقی، روزگار کی تلاش اور قیام امن کی ضرورت بتایا اور امید ظاہر کی کہ نو منتخب امیدوار ان کے ووٹ کی قدر کرتے ہوئے نمائندگی کا منصفانہ حق ادا کریں گے۔ عمر رسیدہ ووٹروں کو بھی پولنگ بوتھوں پر ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھا گیا، جنہوں نے کہا کہ ووٹ ایک جمہوری حق ہے جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ مضبوط اور عوام کی صحیح نمائندگی کرنے والے امیدوار سامنے آ جائیں۔ ادھمپور میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں مائیگرنٹ پنڈتوں کے لیے بھی ایک پولنگ مرکز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جہاں پر 657 ووٹوں میں سے شام 6 بجے تک 328 لوگوں نے اپنے ووٹ ڈالے تھے۔ پولنگ کی خاص بات یہ رہی کہ جن حلقوں میں سال 2019 کے لوک سبھا الیکشن کے دوران مکمل بائیکاٹ ہوا تھا وہاں آج بھاری پولنگ ریکارڈ کی گئی اور رائے دہندگان بڑھ چڑھ کر پولنگ کے عمل میں شامل ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ کو پرامن، شفاف اور آرام دہ بنانے کے لیے سیکیورٹی اور دیگر ضروریات سے متعلق خاطر خواہ انتظامات کیے تھے۔ اکثر پولنگ مراکز کو سرخ، سبز اور گلابی گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا جو خواتین کے ساتھ ساتھ جسمانی طور خاص ووٹوں کے لیے مخصوص تھے۔ اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ادھمپور میں کشمیری مائیگرنٹوں کے لیے قائم کیے گئے خصوصی پولنگ مرکز پر بھی خاصا جوش و خروش پایا گیا، جہاں 651 ووٹوں میں سے دن کے 3 بجے تک 317 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ کنٹرول لائن کے بالکل قریب راجوری ضلع کے سب سے آخری گاؤں سہر اور ماکری میں بھی الیکشن کمیشن نے لوگوں کی سہولت کے لیے پولنگ مراکز قائم کیے تھے، جہاں برسوں بعد لوگوں نے پرامن ماحول میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ ووٹر بڑے جوش خوش تھے اور پولنگ مراکز پر سویرے سے ہی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تھے۔ نئے ووٹروں میں خاص طور سے ووٹ ڈالنے کا جوش پایا گیا۔ اننت ناگ راجوری حلقے میں آج جن سرکردہ شخصیات نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ان میں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی، پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر محبوب بیگ، بی جے پی کے جموں کشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینا، سی پی آئی کے محمد یوسف طارق گاندھی اور کانگریس کے غلام احمد میر خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اس حلقے میں پی ڈی پی، این سی اور اپنی پارٹی کے درمیان کانٹے کی ٹکر متوقع ہے۔ غلام نبی آزاد کی ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے ایڈوکیٹ مظفر احمد بھی اس حلقے سے قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ کل 20 امیدوار میدان میں ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے چناو مہم زور و شور سے جاری ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے اعلیٰ سیاسی رہنما اپنی اپنی پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں ایک کے بعد ایک ریلیاں منعقد کر رہے ہیں۔ اس مرحلے کے تحت 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کے 57 پارلیمانی حلقوں کے لیے 1 جون کو پولنگ ہوگی۔ اس مرحلے میں کل 904 امیدوار چناو میدان میں ہیں۔ تمام مرحلوں کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی۔ کلگام کے نپورہ علاقے میں آج سڑک کے ایک دلدوز حادثے میں 4 مسافر از جان جبکہ 3 دیگر شدید زخمی ہوئے۔ ہمارے کلگام نمائندے خورشید پڈرو کے مطابق آج سے پہر قاضی گنج سے سری نگر آ رہی ایک گاڑی نپورہ کے مقام پر حادثے کی شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 7 مسافروں میں سے 4 موقع پر ہی از جان جبکہ 3 دیگر شدید زخمی ہوئے۔ نمائندے کے مطابق گاڑی میں سوار سبھی مسافروں کا تعلق پنجاب کے موگا ضلع سے تھا جو کشمیر کی سیر پر آ رہے تھے۔ فوری طور سے مہلوکین کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، جبکہ زخمی سیاحوں کو اننت ناگ کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں داخل کیا گیا جہاں ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے نپورہ کلگام میں پیش آئے سڑک حادثے اور اس میں قیمتی انسانی جانیں تلف ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں ایل جی نے کہا کہ اس المناک حادثے کے پیش آنے پر انہیں شدید تاسف ہے۔ انہوں نے مہلوکین کے پسماندگان کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مجروح افراد کی فوری شفا یابی کی دعا کی۔ ایل جی نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ زخمیوں کے لیے ہر ممکن امداد بہم رکھی جائے۔ شہری کشمیر زرعی یونیورسٹی شالیمار سری نگر کی اطلاع کے مطابق یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرامز اور اکنامکس، ڈاٹا سائنسز، انڈر گریجویٹ کورسز کے داخلے کے لیے جو تحریری امتحان کل یعنی 26 مئی کو یونیورسٹی کے مین کیمپس شالیمار میں لیا جانے والا ہے، اس کے لیے ڈوپی کی جانب سے کل ہی بی ایس سی نرسنگ کا انٹرنس ٹیسٹ لیے جانے کے پیش نظر شیڈول میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مارننگ شفٹ کا امتحان جو 10 بجے سے 11:40 تک لیا جانے والا ہے کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ البتہ دوپہر کی دوسری شفٹ جو دن کے 12:30 بجے سے 2:10 تک
लिया जाना तय था वो अब 3:30 बजे से 5:10 तक लिया जाएगा। इसी तरह शाम की तीसरे शिफ्ट में थर्ड बैच का जो इम्तिहान 3 बजे से 4:40 तक लिया जाने वाला था उसका शेड्यूल भी तब्दील किया गया है, जो अब दोपहर 12:30 बजे से 2:10 तक लिया जाएगा। मनशियात के खिलाफ जारी जंग के तहत आज बारामूला में पुलिस ने एक मनशियात फरोश खातून को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा खातून दीवान बाग की रहने वाली है और वो बारामूला कस्बे में मनशियात के फैलाव को फरोग देने और नौजवानों को इस लत में मुब्तला करने के सरगर्म कारोबार में मुलविस थी। मकामी लोगों ने पुलिस कार्रवाई की सराहना करते हुए इलाके को इस बिद्दत से साफ पाक बनाने के लिए कार्रवाई जारी रखने की अपील की। शिमाली और शिमाल मगरबी भारत के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शदीद लहर जारी है। इस बीच महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 रोज तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर जारी रहने की पेशगोई की है। उधर पाकिस्तान में भी गर्मी की शदीद लहर ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। दर्जे हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से मुल्क भर में लू की लहर चल रही है, जिससे हजारों अफराद मुतासिर होकर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तमाम बड़े शहरों में गर्मी से राहत पाने के लिए आरजी कैंप कायम किए गए हैं। शिमाली भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गर्मी की शदीद लहर जारी है। जम्मू में दर्जे हरारत 42 डिग्री से ज्यादा चल रहा है, जबकि श्रीनगर में पारा 32 डिग्री से ऊपर चला गया है। दिन के साथ साथ शबाना दर्जे हरारत में भी इजाफा हुआ है। इस बीच श्रीनगर में महकमा मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि रवा माह के आखिर तक मौसम में कोई नुमायां तब्दीली की तवक्को नहीं है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत जम्मू में 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत लेह में 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।